السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی سب سے پہلی اور سب سے عظیم سورۃ الفاتحہ کا ایک ایسا آسان اور مجرب وظیفہ بتائیں گے جو ہر مشکل کا حل ہے۔ چاہے آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، رزق کی تنگی ہو، بیماری ہو یا کوئی بھی مسئلہ، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالی ہر مشکل آسان فرما دے گا۔ یہ وظیفہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے اور اس میں وہ راز چھپا ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس کی برکت سے محروم نہ رہ جائیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 7 آیات پر مشتمل ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت کی فضیلت اور برکت اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالی نے اسے شفا، رحمت اور دعا کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر میں تھے۔ ایک قبیلے کے سردار کو زہر کاٹ لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا اور وہ فوراً صحت یاب ہو گیا۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بالکل درست کیا، سورۃ الفاتحہ شفا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے الفاظ اور اس کے معنی بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی ربوبیت کا اقرار، اس کی رحمت کی التجا اور سیدھے راستے کی دعا شامل ہے۔ اس سورت کا ایک بڑا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ بعد نماز فجر یا عشاء سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالی سے اپنی حاجات مانگے تو انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر کوئی قرض میں مبتلا ہے، بیماری یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو یہ عمل نہایت مؤثر ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کو خلوص دل سے پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کرنا، کیونکہ اس سورت میں اللہ اور بندے کا مکالمہ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ اور جب بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ سورۃ الفاتحہ کو شافی یعنی شفا دینے والا کہا گیا ہے، اس لیے اگر کسی کو جسمانی یا روحانی بیماری ہو تو اس پر دم کرنا یا خود پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا انتہائی نفع بخش ہے۔ ایک مجرب طریقہ یہ بھی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی کا شکار ہو تو فجر کی نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر سورۃ الفاتحہ 21 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے، اللہ تعالی غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر گھر میں نحوست یا پریشانی ہو تو اہل خانہ اکٹھے ہو کر روزانہ بعد نماز مغرب سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں اور گھر میں پھونک دیں، انشاءاللہ برکت اور سکون آ جائے گا۔ یہ سورت ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ہر کام اللہ کے نام اور اس کی حمد سے شروع کرنا چاہیے، اس میں کامیابی ہے۔ یاد رہے کہ وظیفہ کرتے وقت دل میں کامل یقین اور اعتماد ہو کہ شفا اور مشکل کا حل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف اسباب اختیار کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے انشاءاللہ ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ اگر کسی کا مقدمہ یا قانونی مسئلہ ہو تو روزانہ عشاء کے بعد سورۃ الفاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے،
انشاءاللہ حق میں فیصلہ ہوگا۔ یہ صورت ہر پریشانی، ہر خوف اور ہر رکاوٹ کا توڑ ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الفاتحہ کو اپنا ساتھی بنا لیا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ الفاتحہ کی قدر کرنے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اجعل لنا من امرنا فرجا ومخرجا وارزقنا من حیث لا نحتسب واشف مرضانا ومرضى المسلمین واقض دیوننا ودیون المسلمین واغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولجمیع المسلمین وصلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔